آیاتنا وما یذکر الا اولو الالباب. صلوات پڑھیں. تمام تعریفیں اس خدائے رحمان اور رحیم کے لیے جس کی رحمتوں کے مظہر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی رحمتوں کے سائے میں نعمتوں کے سلسلے عطا کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے روزانہ اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اور اس مرحلہ گفتگو میں آج امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ سے متمسک ہوں. یقیناً اہل بیت کی خصوصیات میں ساری خصوصیات کا بیان تو ممکن نہیں ہے، البتہ اس 10 دنوں کے لیے جو آپ کی خدمت میں 2 خاص جملے بطور عنوان شامل کیے گئے تھے، ان کے مراحل کو آہستہ آہستہ بیان کیا جا رہا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے درس وابستگی عطا فرمائی کہ جہاں سے دونوں مراحل عطا کیے جا رہے ہیں، یعنی انتہائی بہترین علم کے ساتھ انتہائی جامع ترین علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ علم کسی اور معیار کا ہو اور حلم کسی اور معیار کا ہو، حالانکہ علم عطائے خدا ہے، حلم ادائے آل مصطفیٰ ہے. عطا اور ادا میں اتنی موافقت ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس کو عطا کہیں کس کو ادا کہیں. ایسے انداز ہیں کہ اگر روئے زمین پر کوئی خدا کے حلم کو پہچاننا چاہے تو قسم بخدا حلم پروردگار اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ جیسے آل محمد کی سیرت و کردار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حالانکہ بہت مشکل کام ہے برداشت کرنا، اور اسی مشکل کام کے حوالے سے کچھ باتیں کل بیان ہوئی تھیں، اور کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہیں، اور اپنے اس عنوان سے متصل ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ الفرقان کی کچھ آیتوں سے اپنے لیے پہلے پھر آپ کے لیے رہنمائی تلاش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اور آپ کی پہچان ہمارے اور آپ کے لیے معیار عمل
آئیڈیل شخصیات معصومین سے بہتر اور کون ہو سکتی ہے؟ اور قرآن سے بہتر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید اگر تھیوری کے طور پر سامنے ہے تو آل محمد کی شخصیات پریکٹیکل کے طور پر سامنے ہیں. یہاں پڑھو اور یہاں دیکھو، جیسا پڑھو گے ویسا ہی دیکھو گے، یا جیسا دیکھو گے ویسا ہی اتر آئے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کا نزول پہلے ہے اور سیرت کا عنوان بعد میں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ سیرت کا عنوان پہلے ہے قرآن کا نزول بعد میں ہے. یعنی یا یہ آیتوں کو دیکھ کے عمل کر رہے ہوں یا آیتیں ان کے عمل کو دیکھ کے اتر رہی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ساری دنیا کے اہل اسلام کے لیے مرحلہ نزول قرآن کے بعد عمل کا ہے، آل محمد کے لیے پہلے عمل ہے پھر قرآن کا نزول ہے. ایسا لگتا ہے جیسے خدا آل محمد کا قصیدہ پڑھ رہا. سورہ فرقان کے ان الفاظ کے ساتھ ہم متصل ہوتے ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی آپ نے فرش ادا پہ بارہا سماعت فرمائے ہوں گے، اور یہ فرش ادا کی برکت ہے کہ بار بار سماعت کے بعد بھی ایسی تازگی ہے کہ جیسے لگتا ہے ابھی ابھی تو نازل ہوئے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کیا سلسلہ گفتگو ہے، 10 آیتیں مسلسل ہیں، یعنی 10 صفات مسلسل ہیں. ان آیات سورہ فرقان میں جن کے نشانات سمجھیے آیت نمبر 65 سے 74 تک چلے گئے. ان نے مسلسل ان تمام تر صفات کو خدا نے بیان کیا ہے جو صفات اس کے بندوں کے لیے. عباد الرحمن، اور لفظ رحمان کے ساتھ ان کو متصف کیا گیا. عباد الرحمن جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک لفظ عابد ہے، ایک لفظ عبد ہے. عابد اور ہے، عبد اور ہے. جو عبادت کرے وہ عابد ہے، جس کی ادا عبادت بن جائے وہ عبد ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ جب گواہی دیتے سرکار کی تو سرکار کو عابد نہیں کہتے، عبد کہتے ہیں. تو عابد سے بہت بلند مرتبہ ہے عبد کا، کہ جہاں پوری شخصیت عبادت میں ایسی ڈھل جائے. اللہ اکبر. میں کیا جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عبد اگر ہو تو مصطفیٰ جیسا، عبد اگر ہو تو مرتضیٰ جیسا، کہ جن کو دیکھ کر اگر چلا جائے تو چلنا عبادت ہو جائے، جن کو اگر محبت سے دیکھا جائے تو دیکھنا عبادت ہو جائے، جن کا نام اگر خلوص کے ساتھ ولایت کی عنوان میں لیا جائے تو یہ نام لینا عبادت ہو جائے. ان کی شان عبادت کی کیا بات کر سکتے ہیں. عباد الرحمن میں خدا نے ہم سب کے لیے پیغام رکھا کہ وہ ہمارے بندے وہ کیسے ہیں اور ہمیں اور آپ کو کیسا بننا ہے. عباد الرحمن ان کی پہچان یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ہونا خشوع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یہ دونوں معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں. کہیں مخالف پروردگار ہو تو توہین کے معنی میں جائے گا، اور اگر خاضع پروردگار ہو تو اطاعت کے معنی میں آئے گا. عباد الرحمن کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چلنا بھی خشوع کی علامت ہے. اللہ اکبر. کون پہچان سکتا ہے کہ کون بندہ خدا جا رہا ہے؟ شاید آپ کہیں کہ یہ مقام تو مقام عصمت ہے، تو بتائیے میرے ساتھ مل کر، مالک تو معصوم نہیں تھے، اشتر
جن کو آپ پہچانتے ہیں مالک کے نام سے، یہ تو معصوم نہیں تھے۔ حبیب ابن مظاہر تو معصوم نہیں تھے، مسلم ابن اوسجہ تو معصوم نہیں تھے، اور سلسلہ روایات میں راویوں کا نام لیتے جائیے۔ ابو بصیر کون سے معصوم تھے؟ حضرت ہشام کون سے معصوم تھے؟ امام موسی کاظم علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں۔ امام کی بارگاہ سے وہ کظم الغیث کے اسباق کو ایسے محفوظ کر رہے ہیں کہ علم بھی ساتھ ساتھ ہے، تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ عباد الرحمن کی پہچان ان کے چلنے سے، نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، ان کی پہچان تو چلنے سے۔ پتہ چلا خدا والے جب چلتے ہیں تو دین کا نظام چلتا ہے، اگر خدا والے رک جائیں تو دین کا نظام ٹھہر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور یہ سب سے مشکل ترین منزل پر ہم آ گئے، اور جب ان سے کوئی جاہل کلام کر لیتا ہے، مخاطب ہو جاتا ہے، تو قالوا سلاما۔ غور کیجئے گا کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، اور ایک ایسے نام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کرتا رہا ہوں پہلے بھی، کہ نام پر مت جائیے گا۔ نام خراب ہو، سیرت بہتر ہو، تو نام کی خرابی سیرت کے آڑے نہیں آتی۔ حیرت کی بات ہے، پھر اس کے بعد بھی فرش عزا پر آنے کے بعد بھی ہماری ساری توجہ بچوں کی تربیت سے نکل کر نام پہ چلی جاتی ہے۔ یہ تلاش نہیں کرتے کہ تربیت میں کہاں نقص ہے۔ بالکل ایسا مزاج ہے جیسے استخارہ کروانے والوں کا۔ استخارہ منع آیا تو مولانا بدل دیجئے، ارادہ بدلنے کے بجائے۔ تو اگر بچے کی تربیت میں کامل نہ ہو پائے تو نام بدل دیجئے، تربیت کا طریقہ بدلنے کے بجائے۔ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، بچوں کے نام بدلنے کو چلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نام سے بات نام تک آ پہنچی، اور ایک نام میں آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ کا پیش کروں، سرکار سید الشہداء کے دور سے، اور ایک امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور سے پیش کرتا ہوں۔ دو نام آپ کی خدمت میں، البتہ ایک کا نام زید بن مروان ہے اور ایک کا نام خود مروان ہے۔ زید بن مروان وہ ہے تو 7ویں امام کے دور میں ایک ایسے شخص کے عنوان کے طور پہ متعارف کرایا گیا کہ جس کے پرابلمز کچھ اور تھے، مروان کے مسائل کچھ اور، لیکن دونوں کا نتیجہ بہرحال ایک ہی ہے۔ جو آل محمد کے سامنے اطاعت کے علاوہ اگر آئے گا تو سوائے تباہی کے کیا پائے گا؟ سر جھکا کر آؤ گے تو موالی کہلاؤ گے، اور سر اٹھا کے چلو گے تو جہنم کی خوراک بنو گے۔ اب یہ امام سے کہتا ہے، راستے میں روک لیا امام کو، اور راستے میں روک کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کو نصیحت کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے، آپ کا مومن برادر آپ کو نصیحت کرنا چاہے تو شاید آپ اپنی علمی حیثیت میں اس کی بات سننے سے انکار کریں، کراہیت محسوس کریں۔ تم ہمیں سب سمجھاؤ گے؟ ارے کتنی کلاس پڑھے ہو؟ کہاں سے آئے ہو بھیا؟ ہمیں بتاؤ گے؟ ہم تو عالم اور فاضل ہیں، ہم نے تو قرآن کی اتنی صورتیں پڑھی ہیں، تم ہمیں بتاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ کبھی اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا اگر کوئی ہمیں نصیحت کرنا چاہے۔
اور معصوم کی روایت کے لحاظ سے مومن کی ایک پہچان بہت ساری پہچان کے معیارات میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ نصیحت قبول کب کرے گا؟ جب سنے گا.